آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب جو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ نہیں آ سکے، حالانکہ نعرہ تو وزیر اعظم نواز شریف کا لگ رہا تھا، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ باس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ریئل باس؟ میں نے تو آپ کو پتا ہے الیکشن سے 3 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ بہتر ہے کہ میاں صاحب پریزیڈنٹ بن جائے، پرائم منسٹر کی بات نہ سوچیں، کیونکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور جو گراؤنڈ، میں نے تو پبلکلی کہا بھی تھا کہ جو زمینی حقائق بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور جو ہمارا سسٹم بھی اب ہائیبرڈ پلس سسٹم بن گیا ہے، تو اس میں ایک بہت بہت دبنگ اور بہت مضبوط، اور جس طرح میاں صاحب نے حکمرانی کی اپنے زمانے میں کہا کہ کھل کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، اب شاید اس کی گنجائش نہیں رہی، اب ایک بدلا ہوا پاکستان اور اس بدلے ہوئے پاکستان میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ بتائیے اب جو بدلا ہوا پاکستان ہے، اس میں بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف، کیا یہ دونوں مائنس ہو چکے ہیں، یہ سمجھ لیا جائے؟ نہیں دیکھیں جی، جتنی دیر سیاستدان زندہ رہتا ہے اور وہ ایکٹیو ہے پالیٹکس میں، وہ مائنس نہیں ہو سکتا، ہی ول ریمین ریلیونٹ۔ تو اس میں میں کسی کو مائنس نہیں سمجھتا کہ وہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں اب 2 انٹرسٹنگ قوتیں آ گئی ہیں۔ ایک بڑا ایک سرکاری سسٹم بن گیا ہے جس میں ساری پارٹیز ایک قسم کی مرج ہو گئی ہیں، اس میں سارے اکٹھے ہیں، اور ایک ہے باہر عوامی قوت، وہ علیحدہ ہے، اس سسٹم کے باہر ہے۔ تو بس یہ ابھی تک ہے، اور ابھی تھوڑا بہت ان کا نوک چوک چلتی رہے گی، لیکن کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو عوامی قوت ہے اس کو بھی سسٹم کے اندر لایا جائے کس طریقے سے۔ وہ اس میں تو آگے ہیں، کے پی میں تو آگے ہیں، ایک صوبہ تو ان کو مل گیا ہے، لیکن ابھی تک معاملات پوری طرح طے نہیں ہوئے، تو اس لیے مسئلہ چل رہا ہے، رولز آف دا گیم سیٹ نہیں ہوئے۔ مشاہد صاحب، یہ جو سرکاری سسٹم اور عوامی قوت کے درمیان کشمکش ہے، آپ ایک تجزیہ کار کے طور پر ایک آپ کی گہری نظر ہے سیاسی معاملات پہ، یہ آخری رخ کیا اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں؟ عوامی قوت غالب آئے گی یا سرکاری سسٹم بالآخر کامیاب ہوگا اور عوامی قوت کو دبا دیا جائے گا؟ عوامی قوت اگر واقعی عوامی ہو، اس کے جڑ ہو عوام میں، اور عوام کی اکثریت اس کی حمایت کرے، اور اس میں ہمت بھی ہو، اس میں قوت بھی ہو، اور اس میں کیپیسٹی بھی ہو کہ وہ قائم رہے، تو اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک لیسن ہے۔ اور عوامی قوت، چاہے زمانے میں پیپلز پارٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی بھی ہوئی، ان کو باہر بھی رکھا گیا، پھر وہ واپس آ گئی، میاں صاحب کو ملک بدر بھی کیا گیا تو وہ بھی واپس آ گئے۔ جو عوامی قوت ہوتی ہے، وہ اس کا خاتمہ سرکاری طریقے سے اور نوٹیفکیشن سے نہیں ہو سکتا، یہ بتائیے گا جی، لیکن اس کے لیے عوامی قوت کو نومبر کا انتظار کرنا پڑے گا، ٹرمپ کا انتظار کرنا پڑے گا، یا ہم اپنے طور پر ہی عوامی قوت کو تسلیم کر کے حالات کا رخ موڑیں گے؟ میرا تو ہمیشہ ویو رہا ہے کہ ہم 2-3 چیزیں ہیں کہ بہتر ہو کہ ہم پرانی غلطیاں نہ دہرائیں، غلطیاں کرنی ہیں تو نئی غلطیاں کریں۔ دوسرا بات ہے کہ پاکستان کی سیاست کے فیصلے ہم خود کریں۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم نے باہر کی قوت انوالو کرتے ہیں، 1977 میں جب پی این اے اور پیپلز پارٹی کی گڑبڑ شروع ہوئی، تو ریاض الخطیب صاحب سعودی سفیر آئے، اور ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا اس کا انجام کیا ہوا۔ 1988 میں جب آئی جی آئی بنی اور پھر لڑائی ہوئی اور بے نظیر پاور میں آ رہی تھی، اس کو روکا جا رہا تھا آئی جی آئی کے ذریعے، تو پھر امریکہ سے 2 نمائندے آئے تھے، آپ کو یاد ہے، رچرڈ آرمیٹاج اور رچرڈ مرفی، اور انہوں نے دباؤ ڈالا صدر غلام اسحاق پہ، اور اسمبلی سیشن کال ہو گیا، پھر وہ ہو گیا۔ اور پھر اب بھی دیکھا آپ نے کہ جب میاں صاحب بھی ملک سے باہر گئے تھے، جب واپس آئے تو سعودی عربیہ سے، تو پھر چیز چینج ہوگی۔ مشرف صاحب باہر تھے، میاں صاحب اندر تھے، اور زرداری صاحب صدر بن گئے۔ تو بہتر ہو کہ یہ فیصلے ہم خود کر لیں، نسبت کہ کوئی ٹیلی فون کال آئے یا باہر سے دباؤ آئے۔ نہیں، اب بھی کوئی نمائندہ آ رہا ہے مشاہد صاحب؟ اب بھی کوئی نمائندہ آ رہا ہے؟ ابھی فی الحال تو نہیں آ رہا، لیکن اگر حالات ایسے رہے تو ظاہر ہے کہ ایک تو عدم استحکام رہے گا، دوسرا یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کا مسئلہ رہے گا، ہم جو چاہتے ہیں کہ باہر کی انویسٹمنٹ آئے، معیشت ٹھیک ہو، اور تیسرا پھر یہ جو 8 فروری سے پہلے جو اسکرپٹ تھی، اگر وہ فالو کی گئی تو اس سے ملک میں تو پھر وہ بحران کی کیفیت رہے گی، جو ملک کے لیے اچھا نہیں میرے خیال میں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں سارے وزیر اعلیٰ اکٹھے ہوئے، پچھلے ہفتے ایک فوٹو بھی آئی تھی جس میں کے پی، پنجاب اور بلوچستان اور سندھ کے وزراء اعلیٰ 3 مختلف پارٹیوں کے ایک ہی صف پر، ایک ہی لائن پر کھڑے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ،
تو یہ اچھی بات تھی کہ کم سے کم معیشت پر ان کا معاہدہ ہو گیا یا معیشت پر اتفاق ہو گیا. تو یہ ماڈل جو ہے SIFC کا اگر ہم ایکسٹینڈ کر لیں سیاست میں تو کیا اچھا نہیں ہوگا ملک کے لیے؟ اچھا سر، یہ جو کانگریس کمیٹی کی ہیئرنگ ہوئی اور اس کے ہمارے سامنے آیا یورپی یونین کی طرف سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی کوئی اثر انداز ہوں گے ان موجودہ حالات پہ؟ لیکن یہ تو ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اب اندرونی مسائل جو ہیں چونکہ ہم حل نہیں کر سکے. اگر الیکشن کمیشن صحیح بر وقت فیصلے کر لیتی، ہمارا سسٹم بھی فیصلے کر لیتا کہ دیکھیں جی جو ہوا جو جس کا مینڈیٹ ہے الیکشن میں ہم اس کو تسلیم کریں، ان کو حکومت آرام سے دے دیں، ان کی جو سیٹیں بنتی ہیں خواتین کی وہ دے دیں اور ان کے جو سیاسی قیدی ہیں وہ رہا کر دیں. تو یہ نوبت نہیں آنی تھی کہ ہمارا کیس اب واشنگٹن میں ڈسکس ہو رہا ہے، برسلز میں ڈسکس ہو رہا ہے، لنڈن میں ڈسکس ہو رہا ہے. تو اب کیا رہ گیا کہ آپ کے الیکشن کے بارے میں ڈسکشنز پورے دنیا میں ہو رہی ہے، تو وہ ہمارے لیے تو اس کا مطلب ہے باعث کمزوری ہوگا نا، باعث تقویت تو نہیں ہوگا نا. سوال تو یہ ہے کہ جو مشاہد صاحب وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ ہم دوسروں کی چوکھٹ پہ جا کے رکھیں گے، دھوئیں گے، تو پھر وہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن اس کے لیے وہ لوگ جو ایک جانب امریکی مداخلت کے خلاف ہیں اور دوسری جانب وہ امریکی کانگریس کے لیے لابنگ کرتے ہیں، معاملات کو لے کر جاتے ہیں، تو کیا وہ ایکسپوز نہیں ہو رہے؟ وہ جو آپ جس عوامی قوت کی بات کر رہے ہیں، عوام کیا اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے؟ دیکھیں جی، اس وقت there are no rules at all, anything goes. جس کو انہوں نے امریکی کارڈ استعمال بھی کیا ہے سکسیسفلی کہ ہمارے خلاف امریکہ نے یہ کیا، اور اس کے ساتھ امریکی کانگریس میں لابنگ بھی کرائی، چونکہ ان کا ڈائسپورا ان کے ساتھ ہے، انہوں نے پیسہ بھی خرچ کیا، لابنگ بھی کی. امریکہ میں لابنگ کام کرتی ہے، لیکن کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم دباؤ ڈالنا، جو بھی ذریعہ ہو ہم دباؤ ڈالتے ہیں. تو یہ افسوسناک بات ہے. بہتر ہوتا کہ پاکستانی خود پاکستان کے اندر مل بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں. مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم کسی کانگریس مین کو کہیں یا سینیٹر کو کہیں کہ کسی باہر کے سفارتکار کو کہیں کہ ہماری صلح کراؤ یا ہماری بات چیت کراؤ، اگر ہم خود نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی جماعتوں میں بھی خود رولز آف دا گیم نہیں ہے، اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا اور وہی غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں اب انفارچونیٹلی اس صورتحال میں. یہ افسوسناک پہلو ہے. جی مشاہد صاحب، اب آپ کے راستے مسلم لیگ سے الگ ہو چکے ہیں یا آپ ابھی بھی مسلم لیگ میں ہیں؟ ایک نئی پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب بنا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا یا مشاورت میں آپ شریک ہو رہے ہیں؟ 1937 میں میرے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے گئے تھے لکھنؤ سیشن آل انڈیا مسلم لیگ کے. قائد اعظم کے ساتھ کام کیا، حمیز نامی صاحب ان کے ساتھ تھے. پھر 1940 میں بھی وہ تھے. تو اور میری والدہ زنانہ مسلم لیگ میں تھیں 1944 میں، 45 میں، 46 میں، اور چندہ مانگتی تھی مادر ملت کے بہاف میں. تو ہمارے ہیں تو مسلم لیگ تو ہمارے ڈی این اے میں ہے جناب. اور مسلم لیگی سوچ، مسلم لیگی کلچر، اور اس میں قائد اعظم علامہ اقبال اور مادر ملت فاطمہ جناح جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں پاکستان کا، تو وہ ہمارا نہیں. مسلم لیگ تو آپ کے خون میں شامل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ یہ پرانی ہو گئی ہے، اگر ماڈرن ایڈیشن کوئی مسلم لیگ کا آتا ہے. نون کی بات کر رہے ہیں مسلم لیگ ایڈیشن. اچھا ہاں، اس وقت جی کوئی سیاسی جماعتیں فعال نہیں رہی. اب پوری سیاسی جماعتیں غیر فعال ہو گئی ہیں. وہ ایک سیاسی سرکاری سسٹم میں مرج ہو